السلام علیکم، میں ہوں غلام احمد داؤد۔ آج بڑی اہم بات ہے، اور وہ بات ہے کہ خطرات جو ہیں ملک پر بری طرح منڈلاتے نظر آ رہے ہیں، اور اور خطرہ یہ ہے کہ ملک کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ اور اب ذمہ داری ان پر ہی ہے کہ وہ ان حالات کو کس طرح اپنے کنٹرول میں کرتے ہیں اور کس طرح اپنا جو ہے وہ کرتے ہیں لاہ عمل طے کہ حادثات سے بچایا جا سکے۔ اس سلسلے میں ہماری کچھ تجاویز ہیں، اگر اہل قوت اور اہل اقتدار کو پسند آئیں تو درست، ورنہ اسی تنخواہ پر ہم کام کر رہے ہیں۔ تجویز یہ ہے کہ جلد سے جلد غربت اور امارت کی حد مقرر کر دی جائے کہ اس سے زیادہ دولت کسی کے پاس نہیں ہوگی، اور اس سے نیچے کوئی غریب نہیں ہوگا، یعنی اس کو اتنا کھانے پینے کے لیے، اس کے اخراجات کے لیے دیا جائے گا کہ اس کی روٹی جو ہے وہ پوری ہو سکے۔ تو اس پر یہ کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، اور طاقت ہے اس وقت صرف چیف آف آرمی اسٹاف جناب حافظ صاحب کے پاس، کہ وہ اس پر عمل درآمد کروائیں۔ زمینوں سے شروع کریں، زرعی اصلاحات سے شروع کریں، اور 10 ایکڑ سے زیادہ زمین کسی کے پاس نہ رہنے دیں، باقی جو ہے وہ بے زمین لوگوں میں تقسیم کر دی جائے فوری طور پر۔ اور اس کے بعد جو ہے جتنے پاکستان کے لوگ ہیں ان سے منی ٹریل مانگی جائے، آپ کے پاس کہاں سے یہ دولت آئی، اور جس کے پاس 1-2 مکان سے زیادہ ہے اس کے مکان اس سے لے لیے جائیں، اور جو بے مکان لوگ ہیں ان کو دے دیے جائیں۔ اور اس کے ساتھ ہی بجلی جو ہے وہ گھروں کے لیے فری کر دی جائے، اور اس کے اخراجات جو ہیں وہ مختلف محکموں سے جو اخراجات ہیں ان میں کمی واقع کی جائے، اور ان کے پیسے جو ہے وہ کاٹے جائے۔ اس سلسلے میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ یورپین لوگ اور کینیڈا، امریکہ میں غربت کی حدیں مقرر ہیں کہ اس سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہوگا، وہ پیسے دے دیتے ہیں، جو اگر کوئی کم کسی مہینے کسی کی آمدنی ہوتی ہے تو وہ اس کو پیسے اور دے دیتے کہ بھئی یہ تمہاری آمدنی کم ہوئی تھی، اس لیے اس پر تو ان کو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ تو ہم نے ایک قدم بڑھ کے چلنا ہے، ہم غربت کی بھی حد مقرر کریں گے اور امارت کی بھی حد مقرر کریں گے کہ اس سے زیادہ جو ہے وہ کسی کے پاس پیسہ نہ ہو۔ سرحدوں کی نگہبانی انہی کے سپرد ہے، کوئی منی لانڈرنگ نہ ہونے دیں، کسی کا پیسہ باہر لے جانے نہ دیں، اور سختی سے۔ اور یہ کام جو ہے یہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھیں کہ اب میاں صاحب آ جائیں، بلاول آ جائے، مریم آ جائے، عمران خان صاحب آ جائیں، یہ سارے مل بھی جائیں تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ملک کے معاشی حالات اس قدر ناگفتہ بے ہیں کہ ان کا کوئی حل نہیں ہے، کوئی وہ طریقہ کار نہیں ہے، کیونکہ نہ تو برآمدات میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اپنی آمدنیوں میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے اخراجات کو کنٹرول کر لیں اور غربت امارت کی حد مقرر کر دیں۔ زمین جو ہے وہ زمینوں کے یہ مربع اور یہ جو ہزاروں ایکڑ زمینیں ہیں یہ سب واپس لے لی جائیں۔ زمین اللہ کی ہے، الارض للہ، اور جو اولو الامر ہے وہ زمینیں جو ہیں اس کا ہی حق ہے، وہ اس کو لے کے تو تقسیم کر دے لوگوں میں، بس یہی حل بچتا ہے۔
اور اس سے پہلے کہ کوئی بڑا حادثہ ہو تو اس سے پہلے ہی فائر بیک اپ کر لیں اور اصلاحات کر دیں. انشاءاللہ اللہ جب اللہ کی مخلوق کے لیے آپ کچھ کریں گے تو اللہ بھی آپ کی مدد کرے گا. بس آج اتنی ہی بات کرنی تھی اور اس پر غور و فکر کریں. اس سے پہلے کہ کوئی اور حادثہ ہو آپ خود ہی ایک حادثہ کر دیں. جب جنگل میں دور آگ لگی ہو تو ادھر سے آپ بھی آگ لگا دیں اس طرف سے تاکہ وہ اس آگ کو جو ہے یہ آگ جا کے روک لے. تو یہی ایک طریقہ ہے، ورنہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے. کوئی سی پیک نے کچھ نہیں کر سکنا. جب آپ 90 روپے کا 80 روپے کا یونٹ آپ کے پاس ہے بجلی کا تو آپ نے کیا کر لینا ہے، کہاں سے ایکسپورٹ کر لینی ہے. ہمسایوں میں 3 روپے کا یونٹ ہے، 2 روپے کا یونٹ ہے، 5 روپے کا یونٹ، 9 روپے کا، 10 روپے کا، اور 90 روپے کا 80 روپے کا کمرشل یونٹ جو ہے وہ اس سے بجلی تیار کر کے چیزیں ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی. تو اس لیے جو ہے اب یہ اصلاحات کی ضرورت ہے. یہ جو کرے گا وہ کامیابیاں اس کے قدم بوسی کریں گی. شکریہ بہت.